اور کچھ ایسے تھے جن کو حکومت وظیفہ دیتی تھی اور وہ وظیفہ قبول کرتے تھے. خود حضور کے زمانے میں حضور نے زکاتیں وصول کرنے والوں کو وظیفے دیے ہیں، اور ایک موقع پر حضرت عمر زکاتیں وصول کر کے آئے اور حضور نے ان کو وظیفہ دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے اللہ کے لیے کام کیا. تو حضور نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اشراف نفس کے بغیر، نفس کے جھانکے بغیر جو ملے اس میں برکت ہوتی ہے، لے لینا چاہیے. چنانچہ حضرت عمر نے لے لیا. پھر بعد میں باقاعدہ حکومت وظیفے دیتی تھی. اب فرق کیا پڑا؟ حکومت کہاں سے وظیفے دیتی ہے؟ زمین میں سے کھود کے مال نکالتی، 14ویں آسمان میں سے گرتا ہے اس پر. حکومت کے پاس بیت المال کہاں سے آتا ہے؟ بیت المال عام پبلک سے وصول کیا جاتا ہے مختلف ذرائع سے. ان مختلف ذرائع کا نام ہے ریوینیو. محصولات کی بہت سی شکلیں ہیں، ان شکلوں سے عام پبلک سے بیت المال جمع کیا جاتا ہے اور اس میں سے وظیفہ دیا جاتا ہے. جب بیت المال نہیں رہا تو عام پبلک نے اپنی طرف سے ان کو وظیفہ دینا شروع کر دیا. ایک ہی بات تو ہوئی، پہلے عام لوگوں سے حکومت وصول کر کے وظیفے دیتی تھی. اب حکومتوں کے بجائے عام مسلمانوں نے براہ راست تنخواہ اور وظیفہ دینا شروع کر دیا. بات ایک ہی ہے. وظیفہ اس کی ترجمہ ہے تنخواہ. تنخواہ دو لفظ ہیں، تن مانے جسم اور خواہ مانے ڈیمانڈ، تقاضا. تنخواہ مانے جسم کا تقاضا. اسی کے لیے لفظ ہے روزی. روزی لفظ بھی اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے اور وظیفہ کا لفظ بھی اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے، یعنی آدمی کی ضروریات کے بقدر. تنخواہ مانے آدمی کی اپنی ضروریات کے بقدر. اور ایک ہے اجرت. اجرت ہے جیسا ہم نے کام کیا ویسا اس کا بدلہ. چھوٹا کام کیا ہے تھوڑا بدلہ، بڑا کام کیا ہے بڑا بدلہ. ایک رکشہ والے سے ہم نے سامان کو کہا کہ بھئی اسٹیشن پہنچانا ہے، اس نے کہا 15 روپے لوں گا. چل بھئی لے لیجئے. ہم اسٹیشن گئے، 15 روپے اسے دے دیے. اور ایک وکیل سے آپ کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو 15 روپے میں تھوڑا مشورہ دے گا، تو 1500 مانگے گا. کیوں؟ اس کے کام کی نوعیت یہ ہے، اور رکشہ والے کے کام کی نوعیت یہ ہے. ایک ہوٹل میں ایک وکیل اور ایک ڈاکٹر دونوں کھانا کھا رہے تھے. تعلقات ہوئے، جان پہچان ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ وکیل صاحب ہیں. تو ڈاکٹر نے وکیل سے کہا مریض بہت پریشان کرتے ہیں وکیل صاحب، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، کھٹ کھٹ کر ڈاکٹر صاحب پریشان کر دیا مریضوں نے، جب چاہے آ جاتے ہیں. تو وکیل صاحب نے کہا آپ فیس لیا کریں ان سے، اور تگڑی فیس لیا کریں تاکہ وقت بے وقت ہر کوئی نہ آ جائے. کہہ لیں ہاں بات ٹھیک ہے، فیس مقرر کروں. ایک ہفتے کے بعد وکیل صاحب کا بل آ گیا کہ آپ نے فلاں ہوٹل میں مجھ سے مشورہ لیا تھا، اس کے 5000 روپے بھیج دو. اس نے مشورہ لیا، وکیل نے مشورہ دیا تو اس نے فیس کے 5000 روپے کا بل بھیج دیا کہ آپ نے ہوٹل میں مجھ سے مشورہ لیا تھا، اس کے 5000 روپے بھیجو. تو اب وہ کھانا کھاتے ہوئے مشورہ دیا ہے، اس کی فیس 5000 ہے، اور وہ رکشے والا سامان لے گیا، اس کو 15 روپے ملتے. یہ اجرت ہے، جیسا کام ایسا عوض. اب بھی طاعت مقصود دار پر اجرت لینا جائز نہیں. ایک صاحب سے کہا امام صاحب نے یہ ذرا نماز پڑھا دو ظہر کی، میں 5 روپے لوں گا. فجر میں کہا پڑھا دو، کہا 25 روپے لوں گا. کیوں بھائی؟ کہ قرات لمبی کرنی پڑے گی. یہ جائز نہیں. اور ایک آدمی کو ہم نے امام رکھ لیا ہے پرماننٹ، مستقل. اب جب وہ مستقل اسی کام کے لیے رکا ہوا ہے تو وہ کہاں سے کمائے گا اور کیا کھائے گا اور اس کے بچے کیا کھائیں گے؟ ان دونوں میں فرق ہے. لہذا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے 5 روپے لوں گا، فجر کے لیے 25 روپے لوں گا، یہ جائز نہیں.
اور یہی نمازیں پڑھانے کے لیے امام رکھنا جائز. تو یہ وظیفہ، روزی، تنخواہ اپنی اور اپنے آل عیال کی ضرورت کے بقدر لینا یہ مستثنا کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے حکومتیں پبلک سے لے کر دیتی تھی، اب پبلک براہ راست دیتی ہے. فرق دونوں میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف گھومنے کا اور ڈائریکٹ کا فرق ہے. جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اسلامی حکومت تھی، تھوڑا بہت اپنا کام کرتی تھی، یہاں تک کہ آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر بھی گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا اور اس کی ساری اولاد کو قتل کر دیا گیا. تو اس زمانے کے بزرگوں نے، علماء نے سوچا کہ بھئی اب ہندوستان میں دین کے بقا کی کیا صورت ہوگی. پہلے تو حکومتیں یہ سب کام سنبھالتی تھی، اب کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی نقطہ انہیں سمجھایا، ان بزرگوں کو، کہ پہلے حکومتیں یہ کام کرتی تھی تو کہاں سے پیسہ لاتی تھی؟ پبلک سے لاتی تھی. لہذا پبلک خود یہ کام کرے. چنانچہ اسی وقت سے چندے کے مدارس کا سلسلہ شروع ہو. چندے کے مدارس کا مطلب پبلک خود ہی اپنے پیسے جمع کر کے مدرسے چلا. الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو 3 ملک ہیں، 4 ملک، 5 ملک جو پہلے ہندوستان تھے، ان میں اسلامی حکومت کے ختم ہونے سے دین کے کاموں پر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ شاید وہ اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں تو دین کا کام اتنا نہ بڑھتا جتنا ان کے حکومتوں کے نہ رہنے سے بڑھ گیا. کیوں؟ حکومتوں کے رحم و کرم پر ہیں، حکومتیں کریں گے، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے وہ جانیں گے. اور جب پبلک پر ذمہ داری آ گئی تو ہر آدمی فکر مند، یہ تو ہمارا کام ہے. اور جب ساری پبلک فکر مند بن گئی تو کام بڑھ گئے. اور دنیا میں جہاں جہاں ایسے انقلاب آئے اور یہ نقطہ وہاں کے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کا ستیہ ناش ہو گیا. اس کی 2 مثالیں ہیں. ایک تو یہ جو ہمارے پڑوسی 5 ملک ہیں، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان اور فلاں 5 ملک، مجھے تو نام بھی یاد نہیں. یہ وہ ملک ہیں جہاں مرغلان، بخارا، تاشکند، سمرقند یہ شہر تھے جہاں اس قدر اسلام کا بول بالا تھا کہ ہدایہ میں ایک جگہ پر یہ مسئلہ آیا ہے کہ شراب کی دکان کا لائسنس اگر غیر مسلم مانگے، ذمی مانگے تو ان کو دیا جا سکتا ہے نہیں. ان کا شراب جائز ہے، وہ اس کے بنانے کا اور بیچنے کا لائسنس مانگے تو اسلامی حکومت ان کو لائسنس دے گی یا نہیں. تو قدوری کی عبارت نقل کی. قدوری نے کہا کہ شہروں میں لائسنس نہیں دیا جائے گا، دیہاتوں میں دیا جائے گا. اس متن کی شرح کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ عراق کے دیہاتوں کا ہے. رہے ہمارے دیہات، صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ رہے ہمارے دیہات، فَأَعْلَامُ الْإِسْلَامِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ، فَأَعْلَامُ الْإِسْلَامِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ، ہمارے دیہاتوں میں بھی اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لہذا ہمارے دیہاتوں میں شراب کی دکان کا لائسنس نہیں دیا جائے. یہاں صاحب ہدایہ یہ جملہ لکھ کر گئے ہیں کہ فَأَعْلَامُ الْإِسْلَامِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ، جاؤ آج وہاں جا کر دیکھو، تم سلام کرو گے تو کوئی مسلمان جواب دینا نہیں جانتا. دوسری مثال اسپین کی ہے جہاں 700 سال تک مسلمانوں نے ایسے کر و فر سے حکومت کی ہے کہ خلافت عباسیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتے. آج وہاں چلے جاؤ، وہاں کوئی نشان اسلام کا نہیں ہے، کوئی مسلمان پہچانا نہیں جا سکتا ہے مسلمان. یہ بوسنیا سب وہی ہیں. یہ ان کی جو کوئی صورتحال کیوں ہوگی، یہ نقطہ وہاں کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور حکومتیں ختم ہو گئی. پیچھے کسی نے دین کا کام نہیں سنبھالا، اور جب دین کا کام نہیں سنبھالا جائے گا تو یہ صورتحال ہو جانی. اور ہمارے جو یہ ملک ہیں ہندوستان کے ٹکڑے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کا بھی کوئی نقطہ سمجھا دیا اور انہوں نے حکومت کے ختم ہوتے ہی کھٹ سے کام شروع کیے اور اتنے تیزی کے ساتھ کام شروع کیے کہ ہوتے ہوتے آج پورے ان 3-4 ملکوں میں دین کی باغ و بہار ہے.
ایسی باغ و بہار ہے کہ اگر تم پوری دنیا کا سفر کرو، سعودیہ کو تو میں مستثنا کرتا ہوں، اس کے علاوہ پوری دنیا کا سفر کرو، کوئی ملک ہو چاہے اسلامی مسلمانوں کا ملک ہو، وہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ان تین ملکوں میں نظر آئے گی، ہندوستان، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو آپ کو صورتحال نظر آئے گی، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں نظر نہیں آئے گی۔